الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اٹھا دیا ہے۔ اس کے علاوہ کل جو فیصلہ آیا میاں صاحب کے لیے، آپ دیکھیں کہ مریم نے پتلی گلی میں جلسہ کیا، ناکام ہوا۔ یہ لاکھوں کی جو گنتی ہے وہ ہزاروں میں جا رہی ہے، اور جیسے جیسے میاں صاحب کے دن قریب آئیں گے آنے کے، مرحلہ بیچ کا نہیں ہوتا، عشق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اجازت دینی ہے یا نہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اگر راہداری ضمانت نہیں ہوتی۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت ملے گی؟ عدالت نے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے، اور نواز شریف جب واپس آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، اس پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کامنٹس شامل کر لیں۔ تو صارف ہیں عاشر، وہ لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد نواز شریف کی طبیعت خراب ہونے کا قوی امکان ہے۔ دیکھیں میاں صاحب جس انداز سے گھوم رہے تھے اور سعودی عرب جا رہے تھے، اور لال ڈریس، اور اس کے بعد جو فیصلہ آیا اس کے بعد میاں صاحب کی آنکھیں لال ہو گئی ہیں۔ میاں صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ سب سے زیادہ جس بات پر زور تھا نا کہ نواز شریف صاحب کو اپیل کا موقع ملے گا، اور اس کے بعد میاں صاحب کی سزا معاف ہوگی اور یہ تمام تر کیسز ختم ہوں گے، میاں صاحب پھر پاک پوتر ہو کر پاکستان کے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ لیکن یہ سب خواب ہو گیا، اور خواب ہی رہتے۔ میاں صاحب کے ساتھ اب جو کچھ ہوگا ایئرپورٹ پہنچنے پر وہ بھی ہم بتانے والے ہیں۔ تو میاں صاحب کی بتی گل ہو گئی فی الحال۔ صحیح۔ اور محمد امان صارف ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ سب کو اپنے دائرے میں رہ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، مطلب ہر کسی کو اپنی اپنی حدود و قیود میں رہ کر پاکستان کی بقا، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی خوشحالی کے لیے فیصلے کرنے چاہیے۔ صحیح۔ امجد محمد ہیں صارف، وہ لکھتے ہیں کہ آئی سی سی نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں، اور آئی سی سی کوئی ایکشن بھی نہیں لے گا۔ جی بالکل، آئی سی سی نے یہ کہہ دیا ہے، اور یہ خود جو سب سے زیادہ شور مچا رہے تھے وکرانت گپتا صاحب، بھارت کے مشہور اسپورٹس جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ آئی سی سی اس کا کوئی نوٹس وغیرہ لے گا، اور پھر انہوں نے خود ہی بتایا کہ آئی سی سی نے یہ کہہ دیا ہے کہ آؤٹ آف دا فیلڈ، ایک تو ہوتی ہے آؤٹ فیلڈ اور ایک ہوتی ہے آؤٹ آف دا فیلڈ، اور اس کے بعد آئی سی سی نے کہا ہے کہ یہ گراؤنڈ سے باہر کا معاملہ ہے، یہ گراؤنڈ سے باہر کا معاملہ ہے، اسی لیے آئی سی سی اس پر کوئی نوٹس نہیں لے گا۔ یہ اس نوٹس لینے کا مجاز ہوگا وہ متعلقہ بورڈ ہوگا، یعنی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ، وہ تو نہیں لے گا، اور نہ لینا چاہیے، کیونکہ اصولی موقف ہے محمد رضوان صاحب کا، اور نہ ہی اس میں کوئی ایسی غلط بات ہے۔ تو کوڑا جواب مل گیا ہے وکرانت گپتا صاحب کو۔ اب اس جلسے پر آنے سے پہلے میں یہ ایک دو خبریں وہ دے دوں کہ شہباز شریف صاحب کی گاڑی کے ساتھ جو ہوا تھا سب نے دیکھا، اور شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ لوگ ابتدائی طور پر ہم یہ سمجھ رہے تھے، بلکہ ہمیں یہ خبریں آئیں، اور پھر یہ ایک ویڈیو بھی آ گئی جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ گالیاں ہیں، اور گالیاں تھیں، باقاعدہ تھیں۔ اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں گالیاں تو نہیں ہیں۔ شہباز شریف کی گاڑی روک کر احتجاج اور نعرے بازی کرنے والے افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ شہباز شریف نے ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ مجھے اپنے مسائل بتانے آئے تھے، اور ان پر ہی مقدمہ بنا دیا گیا، اور شہباز شریف صاحب نے اس کے بعد ان سے ملاقات بھی کی تھی، یہ سب کو یاد رہنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اٹھا دیا ہے۔ 25 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، جس میں یہ سب سے پہلا سب سے نمایاں مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ 90 روز کی آئینی مدت میں آزاد اور منصفانہ انتخاب کے انعقاد کا بھی پرزور مطالبہ ہے۔ آئندہ عام انتخابات کے تناظر میں تحریک انصاف کو مسلسل لیول پلینگ فیلڈ سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے 90 روز کی مدت کے اندر انتخاب کے
انعقاد کا شیڈول جاری کرے. تحریک انصاف کے اراکین کو غیر قانونی گرفتاریوں اور جبری گمشدگیوں جیسے اقدامات کے ذریعے مسلسل سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تحریک انصاف کے جھنڈوں سے لے کر پارٹی کا موقف میڈیا پر نشر کرنے پر بھی مکمل پابندی عائد ہے. یہ 25 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. اس کے علاوہ کل جو فیصلہ آیا میاں صاحب کے لیے یہ ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوا کہ جس پہ وہ شاید سوچنے پر بھی مجبور ہو گئے ہوں گے کہ واقعی 21 اکتوبر کو جانا ہے یا نہیں جانا. دیکھیں سپریم کورٹ سے جو فیصلے آتے ہیں وہ ایک انتخابات کی فضا بناتے ہیں اور انتخابی عمل جو ہوتا ہے اس میں ایک ممکنہ طور پر ہم یہ اخذ کرنے لگ جاتے ہیں کہ کس کی حکومت، کون وزیر اعظم. اس سے پہلے پاناما کا فیصلہ آیا اور سب نے کہا کہ اب انتخابی ماحول پیدا ہوگا. انتخابی ماحول میں پھر ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے بہت بڑے جلسے کیے. ابھی تو اس جلسے پر بھی آتے ہیں کہ تحریک انصاف کو اجازت ملی ہے یا نہیں. تو یہ ایک فضا بناتا ہے کہ آگے جا کر کیا ہونے جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تو پاکستان کے اگلے انتخابات میں اس دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں. میاں صاحب انتخابات کی دوڑ سے باہر ہیں. یہ جو نااہلی کا بتایا جا رہا تھا نا کہ 5 سال کی نااہلی ہے اور میاں صاحب نے وہ کاٹ لی، لیکن یہ نہیں تھا. تاحیات نااہل ہے. اس کے علاوہ نااہلی دوسرے کیس میں ہوئی، میاں صاحب کو سزا دوسرے کیس میں ہوئی اور سزا ابھی تک برقرار ہے، سزا معطل نہیں ہوئی. تو یہ میاں صاحب کے لیے ایک بری خبر. میاں صاحب اب کیا رخ کریں گے؟ اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کے جلسے کے بارے میں باتیں کی جا رہی تھی، عدالت نے فیصلہ پہلے تو یہ جان لینا کہ باقی تمام جماعتیں، آپ دیکھیں کہ مریم نے پتلی گلی میں جلسہ کیا، ناکام ہوا. اس کے بعد پھر مریم صاحبہ کا ایک اور جلسہ ٹھوکر نیاز بیگ کے لوگوں نے ان کو ٹھوکر ماری اور وہ ناکام ہوا. سب نے دیکھا کہ ولیمہ نما جلسہ کس انداز سے لوگوں نے ناکام بنایا. لوگ نہیں آئے، یہاں تک کہ انواع و اقسام کے کھانوں کا انتظام کیا گیا تھا، لوگ اس کے باوجود بھی نہیں آئے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں، کہہ رہے تھے کہ ہم تو کھانے آئے نا، سیدھی بات ہے. اور 50,000 لوگوں کے لیے میاں نواز شریف کی واپسی کے موقع پر کھانا بنایا جائے گا اور اس کا اہتمام کیا جائے گا. نواز شریف صاحب کے لیے اب لوگ یہ کہہ رہے تھے نا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں اور کوئی 10 لاکھ لوگ، 3 لاکھ لوگ، 30 لاکھ لوگ، 60 لاکھ لوگ، یہ لاکھوں کی جو گنتی ہے وہ ہزاروں میں جا رہی ہے. اور جیسے جیسے میاں صاحب کے دن قریب آئیں گے آنے کے اور یہ گنتی پہنچ جائے گی، میرا خیال ہے کوئی ہزاروں میں بھی نہیں، سینکڑوں میں میاں صاحب کے لیے کوئی چند سو لوگ ہوں گے. وہ بھی استقبال ان کا جیسا کریں گے وہ سب کو پتہ ہے. تو یہ سب کچھ ہوگا. میاں صاحب جو اہتمام کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا. سب جلسے کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں. لبرٹی چوک لاہور پر ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے. ضلعی انتظامیہ سے پاکستان تحریک انصاف نے اس جلسے کی اجازت طلب کی لیکن اجازت نہیں ملی. تو اس کے بعد پھر عدالت کا فیصلہ جو آنا تھا اور عدالت نے یہ کہا ہے لاہور ہائی کورٹ نے کہ ڈپٹی کمشنر کل فیصلہ کر کے بتائیں کہ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دینی ہے یا نہیں. مرحلہ بیچ کا نہیں ہوتا، عشق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اجازت دینی ہے یا نہیں. اور اگر اجازت نہیں دینی تو کیوں نہیں دینی، اجازت نہیں دینی تو کیوں نہیں دینی، ورنہ ہم ڈپٹی کمشنر کو بلا کر خود پوچھ لیں گے. یہ جسٹس راہل کامران لاہور ہائی کورٹ کے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ صادر کیا ہے. اور درخواست گزار جو وکیل صاحب تھے انہوں نے بھی یہ کہا نا کہ جب بھی پی ٹی آئی کے ورکرز ریلی نکالتے ہیں تو ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہے، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. 14 اگست پہ بھی یہی ہوا تھا ہمارے ساتھ. تو ہمیں جلسے کی اجازت دی جائے جو کہ ان کا حق ہے. بالکل ایک رائٹ ہے. اور انتخابی مہم ابھی تو کسی پر پابندی بھی نہیں لگی نا کہ پاکستان تحریک انصاف اگر پابندی لگنی ہوتی، پابندی لگ چکی ہوتی، اس کے بعد جلسے کرتی تو ہوتا غیر قانونی، غیر آئینی. لیکن پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے قانون میں ابھی پاکستان کی سیاسی جماعت ہے
اور پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے، اور عمران خان صاحب سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت اڈیالہ جیل میں ہونے کے باوجود بھی پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما ہیں، اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے. تو یہ ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہو پایا ابھی تک. نواز شریف صاحب کی واپسی پر کیا ہونے والا ہے؟ مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کیا کہا ہے؟ دیکھیں، مرتضیٰ سولنگی صاحب نے جو بات کہی ہے کہ میاں صاحب جب ایئرپورٹ پر آئیں گے، اور اس سے پہلے میاں صاحب بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کو راہداری ضمانت دی جائے. میاں صاحب یہاں سے گئے تھے تو 4 ہفتوں کے لیے گئے تھے. اس سے پہلے جب میاں صاحب جا رہے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کہا تھا کہ آپ انڈیمنٹی بانڈ جمع کروائیں، کیونکہ جتنا آپ پر الزام ہے کرپشن کا، 6 ارب کا آپ پر الزام ہے، تو 6 ارب آپ جمع کروائیں، اس کے بعد آپ چلے جائیں، ہم آپ کو نہیں روک رہے. تو عدالت میں گئے اور عدالت نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ میاں صاحب کی جان کی امان دے سکتے ہیں آپ؟ نے کہا یہ کیسی بات ہوگی، میں تو اپنی جان کی امان نہیں دے سکتا، تو میاں صاحب کی کیسے دے سکتا ہوں؟ پھر تو میاں صاحب کو اجازت دیں گے جانے کی، اور 4 ہفتوں کے لیے اجازت مانگی. 4 سال ہونے کو ہیں، میاں صاحب اب پاکستان واپس لوٹ رہے ہیں. نومبر 2019 میں گئے تھے، اکتوبر 2023 کے آخر میں میاں صاحب آ رہے ہیں. تو تقریباً 1 سال ہونے کو ہے 4 سال ہونے کو ہے میاں صاحب کے آنے میں. تو یہ سب کچھ، اور میاں صاحب اب ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اگر راہداری ضمانت نہیں ہوتی. تو مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کہا ہے کہ عدالت اگر حکم دے گی کہ نواز شریف صاحب کو جیل بھیجیں تو ہم عدالت کا حکم جو ہے وہ مانیں گے. اور اس سے پہلے وزیر داخلہ، نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک نواز شریف کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنی سیکیورٹی چاہیے ہوگی، ہم تو کر لیں گے، جو ہوگا وہ مینیج کر لیں گے. میاں صاحب تو خود چاہیں گے، انہوں نے کہا میاں صاحب تو خود چاہیں گے کہ وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں. تو بہرحال میاں نواز شریف صاحب، یہ ایسا نہ ہو کہ میاں صاحب کے لیے ایک اور سرپرائز آ جائے عدالت کی جانب سے. یہاں پر جب درخواست دائر کر دی جائے عدالت میں کہ میاں صاحب کو ضمانت دی جائے راہداری، اور فیصلہ ہو کہ نہیں، میاں صاحب ایئرپورٹ پر آئیں گے، خود کو قانون کے حوالے کریں گے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے. تو یہ جو جلسہ ہے، مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کہا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن بھی ہو جائیں گے. امید کرتے ہیں ہو جائیں. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.